جب پیالہ لبریز ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کناروں سے بہنے لگا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ مور دین انف، ضرورت سے بڑھ کر، ضرورت سے زیادہ خداوند نے برکت دی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو وہاں پہ ہم نے یہ غور کیا تھا، مجھے کمی نہ ہوگی، مجھے کمی نہ ہوگی، اس سے مراد یہ ہے میری ضرورتوں کی ساری چیزیں خداوند نے دی ہیں، میری ساری ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ لیکن جب وہ یہ کہتا ہے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری ضرورتوں سے بڑھ کر خداوند نے مجھے بلیس کیا ہے، خداوند نے مجھے برکت بخشی ہے۔ صحرا کا ایک اصول ہے، اور صحرا کا اصول یہ ہے کہ اجنبیوں کو بھی پانی جو ہے وہ دینا ہے، کیونکہ صحرا میں سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ پانی ہوتا ہے۔ صحرا میں اجنبیوں کو پانی پلانے کا جو اصول ہے وہ موجود ہے۔ کتنا پانی دیتے ہیں آپ انہیں؟ آپ کے پیالے پر منحصر ہے۔ اگر آپ اس پیالے میں تھوڑا سا پانی انہیں دیتے ہیں تو آپ نے انہیں کہا کہ بس یہ ہے، اسی پہ گزارا کرنا ہے، اسی پہ قناعت کرنی ہے اور کسی طرح سے سسٹین کرنا ہے۔ لیکن کسی اجنبی کو جب پیالہ اس کا معمور کر دیا جائے، لبریز کر دیا جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو یہ مہمان ہے یہ بہت ہی زیادہ وی آئی پی مہمان ہے، اس سے زیادہ بڑا مہمان، اس سے زیادہ عزت اور رتبے والا شخص جو ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ صحرا میں سب سے نایاب چیز جو ہوتی ہے وہ پانی ہوتا ہے، وہ ڈرنک ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پیالے کو لبریز کر دیا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ موسٹ آنریبل ہے، اور اس سے بڑا عزت دار شخص جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس سے ہم اکثر اوقات کہتے ہیں یو آر موسٹ ویلکم، اور جب زبور نویس یہ کہتا ہے کہ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے تو ان الفاظ کے پیچھے آپ غور کر سکتے ہیں کہ وہ خداوند کے سامنے کیا بیان کر رہا ہے، اور وہ کس قدر خداوند کی شکر گزاری کر رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنی اہمیت کا احساس بھی ہے کہ میں خداوند کا سب سے پسندیدہ شخص ہوں۔ جو یوحنا کی انجیل کے الفاظ ہیں وہ ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں، جہاں پہ یوحنا اپنے بارے میں بوسٹ کرتا ہے، فخر کرتا ہے نا، بریگ کرتا ہے، اور بریگ کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ شاگرد جس سے یسوع محبت رکھتا تھا۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلیں اور اس بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کہ جو پیالہ ہے وہ بھرنے سے مراد کیا ہے۔ بائبل یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم اپنے کاموں سے، اپنے ایکٹس کے وسیلے سے پیالے کو بھرتے ہیں، معمور کرتے جاتے ہیں، اور جب وہ پیالہ ایک سرٹن لیول تک آ جاتا ہے اس کی قدرت کام میں آتی ہے اور خدا جو ہے وہ ایکٹ کرنے لگتا ہے۔ اس کی مثال پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب میں اگر آپ غور کریں تو زمین کا حال جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیت سے 4تھی آیت کے آخر تک جو ہے وہ سب ڈسکرپشن دی گئی ہے، حال بیان کیا گیا ہے، اور پھر 5ویں آیت سے 6ٹھی آیت کے آخر تک اگر آپ غور کریں تو لکھا ہے خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا۔ 2 بار خداوند کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ ملول ہوا، 6ٹھی آیت میں اور پھر 7ویں آیت کے آخری حصے میں 2 دفعہ یہ بات جو ہے مینشن کی گئی ہے، ظاہر کی گئی ہے۔ 11ویں آیت میں یہ لکھا ہے زمین خدا کے آگے ناراست ہو گئی تھی اور ظلم سے بھری تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کے ایکٹس ہیں
جو ہمارے کام ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہمارا چال چلن ہے، ہماری زندگی گزارنا جو ہے وہ اس کے نتائج ہیں. اور اس کے نتیجے میں بائبل مقدس 2 بار یہ کہتی ہے خدا ملول ہوا، اور 2 بار یہ مینشن کیا گیا ہے، ظاہر کیا گیا ہے کہ زمین ظلم سے بھری تھی. اور پھر 13ویں آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے زمین ظلم سے بھر گئی. جب زمین ظلم سے بھر گئی تو اس کے نتیجے میں خدا کی ججمنٹ کا پیالہ، خدا کی عدالت کا پیالہ، خدا کی سزا کا پیالہ جو ہے وہ زمین پر آیا ہے. اور اس نے کہا کہ میں زمین کو، انسان کو روئے زمین سے مٹا ڈالوں گا. انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوا. ججمنٹ، عدالت، سزا اس لحاظ سے ہے کہ ایک پیالہ جو ہے وہ بھرتا چلا جا رہا ہے، اور یہ پیالہ جو ہے یہ ناراستی کا پیالہ ہے، یہ پیالہ جو ہے یہ ظلم کا پیالہ ہے، یہ پیالہ جو ہے ناانصافی کا پیالہ ہے، یہ پیالہ جو ہے یہ گناہ کا پیالہ ہے جو بھرتا چلا جا رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں خدا کی طرف سے عدالت جو ہے وہ زمین پر آ رہی ہے. اس کے نتیجے میں جب زمین پر عدالت ہوئی تو بائبل مقدس خدا کے اس نظریے کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے جو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. اگر آپ تھوڑا سا اور آگے چلیں 8واں باب اور اس کی آخری آیات کو اگر آپ دیکھیں، بیٹوں اور بیٹیوں کی بیویوں کے ساتھ باہر نکلا، سب رینگنے والے جاندار، 19 آیت، سب پرندے اور سب جو زمین پر چلتے ہیں اپنی اپنی جنس کے ساتھ کشتی سے نکل گئے. تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں. خدا نے سارے انسانوں کو، چرند پرند کو، مچھلیوں کو، سب کو جو ہے وہ خداوند نے فنا کر دیا، مار دیا. عدالت آ گئی ہے. لیکن عدالت کے بعد نوح اور اس کا خاندان جو کشتی میں سے باہر آئے ہیں، ان کی زندگیوں پر غور کریں. انہوں نے کہیں نہیں لکھا اور انہوں نے پلازوں کو جو ہے اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیا، اور کہیں نہیں لکھا کہ نوح نے ایک بہت بڑا فارم ہاؤس جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا، جس کے مالک جو تھے وہ مر گئے تھے، ہلاک ہو گئے تھے. بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ نوح نے اپنا گھر بنانے سے پہلے خداوند کے لیے مذبح بنایا ہے. کیسی خوبصورت بات. اور بائبل مقدس میں جو یہ بات لکھی ہے کہ خدا نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے، اور نہ سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا. سنیں دھیان سے. 2 بار پہلے لکھا ہے کہ خدا ملول ہوا، تیسری بار 8ویں باب میں ملول ہوا. اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس نے راحت انگیز خوشبو لی. راحت انگیز خوشبو سے مراد یہ ہے ہر وہ شخص جو اپنے سے زیادہ خداوند کو اولیت دے، جو اپنی ضرورتوں سے زیادہ خداوند کو اولیت دے، جو اپنے بارے میں بعد میں سوچے اور اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری عقل اور طاقت سے جو خداوند کے ساتھ چلنے لگے. نوح کے اس ایکٹ کی وجہ سے خدا نے دیکھا کہ نوح جو ہے اس نے اپنا گھر نہیں بنایا، لیکن اس نے پہلے میرے لیے مذبح بنایا ہے. یہ بات خدا کے لیے راحت انگیز خوشبو ہے.
راحت انگیز خوشبو یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے سب سے پہلے آپ نکال کے خداوند کے حضور میں رکھتے ہیں، اور خداوند اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ زندگی کا وعدہ کرتا ہے، برکت کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا کہتا ہے تیرا جتنا نقصان ہوا ہے، زمین کا جتنا نقصان ہوا ہے، میں اس سارے نقصان کو پورا کر دوں گا۔ آج کے بعد میں زمین کو اس طرح سے نہیں ماروں گا، نہیں ہلاک کروں گا۔ اور تیرے خیال لڑکپن سے ہی برے ہیں، لیکن ان برے خیالوں کو بھی میں برداشت کروں گا، کیونکہ ایک شخص آگے بڑھا ہے، خاندان کا سربراہ آگے بڑھا ہے، اور اس نے خداوند کو اولیت دی ہے، اس نے خداوند کو عزت دی ہے، اس نے خداوند کو سامنے رکھا ہے، اس نے خداوند کو پہل جو ہے وہ دی ہے، اور اس کے نتیجے میں باقی ساری برکتیں جو ہیں خداوند نے تمام روئے زمین کو بخشی۔ ہر مہینے، ہر روز صبح خداوند کا روح آپ کے بیڈ روم میں، آپ کے گھر میں گردش کرتا ہے، اور خداوند آپ کے خیالوں کو جانچتا ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق اگر آپ سب سے پہلے خداوند کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، اگر آپ سب سے پہلے اس کا پیار کرتے ہوئے اس کا حصہ علیحدہ کرنا شروع کر دیں، بائبل مقدس میں خدا نے کہا جتنا نقصان ہو گیا ہے وہ کافی ہے، آج کے بعد ایسا نقصان نہیں ہوگا، میں تجھے برکت دوں گا، تیری برائیوں پر بھی پردہ ڈال دوں گا، آمین، اور میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا، پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے میں نہیں ماروں گا پھر دوبارہ سے۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، اگر آپ کے گھر میں پریشانی ہے، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو روٹس ہیں ان کو دیکھنا شروع کر دیں، اور جو جڑ ہے اس کو جب آپ ڈیل کر لیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ 6 باب میں اس کے پہلی آیتیں پڑھ کر دیکھیں، ہر شخص نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا، ہر شخص ناراستی سے بھرا ہوا تھا۔ خدا کے بیٹوں نے آدم کی بیٹیوں کو دیکھا، ان سے بیاہ کر لیا، جو بڑے بڑے سورما اور جبار اور قہار پیدا ہوئے، بدی سے بھر دیا۔ ہر شخص اپنے آپ کو اولیت دے رہا ہے، کوئی شخص خدا کو اولیت نہیں دے رہا، اور اس کے نتیجے میں ہلاکت اور تباہی اور ججمنٹ جو ہے وہ آئی ہے۔ لیکن اب نوح نے اس راز کو دریافت کیا، اس نے خداوند کو اولیت دی، خداوند کو پہلا رتبہ دیا، اور اس کے نتیجے میں بائبل مقدس کو دیکھیں خداوند نے برکت دینا شروع کی۔ کیا لکھا ہے؟ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی اور جاڑا، رات اور دن معکوف نہ ہوں گے۔ جو عالمگیر قانون خدا نے بنایا ہے وہ یہ ہے، بیج بونا اور فصل کاٹنا، تپش اور سردی، گرمی اور جاڑا، دن اور رات معکوف نہ ہوں گے۔ ان میں بیج بونا اور فصل کاٹنا یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، باقی سب کچھ فضل ہے۔ سردی اور تپش آپ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے؟ نہیں، یہ خدا کا فضل ہے۔ گرمی اور جاڑا یہ خدا کا فضل ہے کہ موسم تبدیل ہوتے ہیں۔ دن اور رات آپ نہ دن کو رات کر سکتے ہیں نہ رات کو دن کر سکتے ہیں، یہ خداوند کا فضل ہے۔ گریس ڈبل ہے، لینے کتنے ہیں؟ 33۔ اب اس میں ایک پرابلم ہے، خدا نے دیکھا یہ 33 نمبر بھی نہیں لے سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 33 نمبر نہیں لے سکتے کیونکہ وہ کہتا خود ہی تو کہا ہے اس نے کہ انسان کے دل کے خیال لڑکپن سے ہی برے ہیں، یہ 33 نمبر بھی لینے کے قابل نہیں ہیں، کوشش کریں بھی تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ان میں سے ہر ایک فیل ہوگا، یہ 0 ہے۔ ڈبل گریس مل جائے تو بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جون سا بیج بوئیں گے وہی فصل کاٹیں گے۔ کبھی ایسے ہوا ہے چاول بوئیں اور مکئی کاٹ لیں؟ نہیں، جون سا بیج بوتے ہیں وہی فصل کاٹتے ہیں، ٹھیک؟ لیکن پرابلم جو ہے وہ ڈی این اے میں آ گئی ہے، اور پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کر کے بھی پاس نہیں ہو سکتے۔ خداوند یسوع مسیح یہ تمثیل سناتے ہیں کہ اس نے 3 نوکروں کو ان کی لیاقت کے مطابق، ان کی صلاحیت کے مطابق ان کو توڑے دیے۔
اور دور ملک میں چلا گیا اور واپس آیا تو وہ ان نوکروں سے حساب لینے لگا۔ پہلا نوکر اس کے پاس آیا، اس نے کہا تو نے مجھے 10 اشرفیاں دی تھیں، دیکھ 10 اور پیدا ہوئیں۔ اس نے کہا اے اچھے نوکر شاباش، اس لیے کہ تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، تو 10 شہروں پر اختیار رکھ۔ دوسرے نے آ کر 19واں باب لوکا کی انجیل 19واں باب 18ویں آیت، دوسرے نے آ کر کہا اے خداوند تیری اشرفی سے 5 اشرفیاں پیدا ہوئیں۔ اس نے اس سے بھی کہا تو بھی 5 شہروں کا حاکم ہو۔ تیسرے نے آ کر کہا اے خداوند دیکھ تیری اشرفی یہ ہے جس کو میں نے رومال میں باندھ رکھا، کیونکہ میں تجھ سے ڈرتا تھا، اس لیے کہ تو سخت آدمی ہے، جو تو نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا ہے اور جو تو نے نہیں بویا اسے کاٹتا ہے۔ میں تجھ سے ڈرتا تھا اس لیے کہ تو سخت آدمی ہے، جہاں تو نے نہیں رکھا وہاں سے اٹھا لیتا ہے، اور جہاں تو نے شاباش جہاں تو نے نہیں بویا وہاں سے کاٹ لیتا ہے۔ یہ نوکر اس نے بڑی مستعدی سے، بڑی محنت سے مالک کے کریکٹر کو سٹڈی کیا۔ اس کا قصور یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے اس پر فوکس نہیں کیا، اس نے مالک کے کردار پر فوکس کرنا شروع کر دیا ہے، اور مالک کے کردار کی خصوصیت کو اس نے سامنے رکھا ہے، اور مالک کے کردار کی خصوصیت کو پلٹا کر پیش کر رہا ہے۔ اور جو پلٹائی ہے بات وہ یہ ہے کہ یونیورسل لا ہے کہ فصل کاٹنا بیج بونے پر منحصر ہے۔ یہ نوکر مالک کو یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تو نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے۔ As you sow, so shall you reap۔ یہ یونیورسل لا ہے جو خدا نے بنا دیا۔ یہ فصل مالک نے نہیں بوئی لیکن وہ کاٹنے کے لیے آیا۔ یہ اس کے کردار کی خصوصیت ہے، یہ اس کے کردار کی خامی نہیں ہے، یہ اس کے کردار کی خوبی ہے، جسے یہ شخص، یہ شریر نوکر، اسے جو شریر نوکر کہا گیا ہے، یہ اس کے کردار کی خوبی کو خامی بنا کر پیش کر رہا ہے، اس وجہ سے اسے شریر نوکر کہا گیا ہے۔ جو کچھ بویا ہے وہی انسانوں نے، انسانیت نے کاٹنا ہے، لیکن مالک نے الٹ کام کر دیا ہے۔ اسے پتا ہے کہ جو انہوں نے بویا ہے یہ کاٹیں گے تو یہ مر جائیں گے، انہوں نے شرارت بوئی ہے، ان کے خیال لڑکپن سے برے ہیں۔ اور پالوس رسول اسے بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ جو فصل کاٹی ہے، کاٹنی ہے، وہ خدا کے جلال سے محرومی کی فصل ہے۔ لیکن اس مالک کی خوبی یہ ہے کہ یہ مالک جو فصل اس نے بوئی نہیں ہے، جو بیج اس نے بویا نہیں ہے، وہ گناہ کا بیج، وہ ناراستی کا تخم جو ہماری نسلوں میں ہم نے بویا تھا، کوشش کر کے بھی ہم راستی کا کام نہیں کر سکتے، یہ بیج ہم نے بویا تھا، یہ فصل بھی ہم ہی نے کاٹنی تھی۔ لیکن مالک کا کردار کتنا خوبصورت کردار ہے، وہ کہتا ہے جو بیج تو نے نہیں بویا وہ فصل وہاں سے تو کاٹتا ہے۔ بویا کس نے؟ ہم نے بویا۔ کاٹا کس نے؟ یسوع مسیح نے کاٹا ہے۔ اسی لیے لوکا کی انجیل کو پڑھیں، وہاں پر 22ویں باب میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ تھا، اور اس کے فوراً بعد باغ گتسمنی میں وہ جاتا ہے، اور باغ گتسمنی میں جا کے بائبل مقدس یہ کہتی ہے ایک پتھر کا ٹپا جو ہے وہ آگے بڑھا اور زمین پر اوندھے منہ گر کر اس نے دعا کی، اور اس نے کہا اے خداوند اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، اس لیے یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے کیونکہ میں وہ کاٹ رہا ہوں جو میں نے بویا نہیں ہے۔ یہ بیج تو بویا ہے تمام بنی نوع انسان نے،
یہ گناہ اور لعنت کا پیالہ جو تمام دنیا کے گناہوں کا تھا، یہ پیالہ جو میرے سامنے فصل کاٹنے کی صورت میں آ گیا ہے، اگر ہو سکے تو یہ مجھ سے ٹل جائے۔ لیکن اس کے کردار کی خوبصورتی دیکھیں، اس کی نظر خدا کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی تھی۔ اس نے کہا تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری۔ جب اس نے کہا اے خدا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، یہ کہہ کر اس نے اپنی زندگی کو دیکھا ہوگا۔ جب وہ مجھ پر اور آپ پر نگاہ کرتا ہے، تمام بنی نوع انسان پر نگاہ کرتا ہے، جب مجھ پر اور میری نسلوں پر نگاہ کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے تو بھی میری مرضی نہیں، تیری مرضی پوری ہو۔ یہ پیالہ جس کے بارے میں داؤد کہہ رہے ہیں میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یہ بات لکھتے ہوئے اگر وہ بیج جو بویا ہے وہی فصل کاٹنی پڑتی تو داؤد بادشاہ یہ بات نوحہ کرتے ہوئے، گرے آزاری اور ماتم کرتے ہوئے لکھتا، لیکن یہ بات وہ شکر گزاری کرتے ہوئے اس لیے لکھتا ہے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے کیونکہ میرے خداوند کا پیالہ جو ہے وہ میرے گناہوں کی وجہ سے لبریز ہو گیا تھا، جو اس نے پی لیا ہے اور اس نے نجات کا، شکر گزاری کا، شادمانی کا پیالہ، برکتوں کا پیالہ مجھے دے دیا ہے۔ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں مسیح خداوند کے بارے میں لوکا کی انجیل اس کے 22ویں باب میں 17ویں آیت کا پہلا حصہ، پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو۔ 19ویں آیت، پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے نا، اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے، میرے خون میں نیا عہد ہے۔ غور کریں، وہ کہتا ہے نیا عہد بنا رہا، جو جہاں تم نے بویا ہے وہاں سے تمہیں کاٹنا نہیں پڑے گا، یہ نیا عہد ہے۔ جہاں تم نے نہیں بویا وہاں سے کاٹو گے، جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرو گے۔ یہ راست بازی کی فصل، یہ راست بازی کی زندگی جو مجھے اور آپ کو ملی ہے، یہ ہم نے بوئی نہیں ہے، یہ خداوند یسوع مسیح نے بوئی ہے، اور اس نے وہ پیالہ جو دکھوں اور تکلیفوں کا، خون بہانے کا اور جان دینے کا پیالہ تھا، اس نے اس پیالے کو لے کر شکر کیا۔ شکر گزاری کے ساتھ وہ اپنی جان، وہ اپنا خون ہمارے لیے بہا رہا ہے۔ اور پھر روٹی لے کر یہ نہیں لکھا کہ اس نے گرمبل کیا، اس نے وہ بڑبڑاتا ہوا، وہ پچھتاتا ہوا، وہ کوستا ہوا، نہیں، پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ کیوں زبور نمبر 116 میں داؤد بادشاہ یہ کہتا ہے خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں، اور وہ یہ کہتا ہے میں نجات کا پیالہ اٹھا کر تیرا شکر کروں گا، کیونکہ میرا پیالہ جو عدالت کا اور سزا کا پیالہ تھا، میرا پیالہ جو گناہ اور بدکاری کا اور ناراستی کا پیالہ تھا، یہ پیالہ یسوع مسیح نے پی لیا ہے۔ یہ مکاشفہ خدا نے داؤد کو دیا تھا، یہ پیالہ مسیحا نے پی لیا ہے اور اس نے نجات کا پیالہ مجھے دیا ہے۔ ایک بادشاہ اپنی ساری بادشاہت پر، اپنی ساری سلطنت پر نظر دوڑا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے خزانے، مال اسباب، سونا چاندی، سب کچھ، ہیرے جواہرات، جو کچھ میرے پاس ہے، ان سب میں کیا چیز ہے جو میرے خداوند کے قابل ہے؟ وہ کہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے میں نجات کا پیالہ اٹھا کر تیرا شکر کروں گا۔